امام سجاد کا تدفین شہداء میں آنا اور بنی اسد کی رہنمائی کرنا۔ علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب میرے جد امجد زمین کربلا میں وارد ہوئے تو جناب محمد حنفیہ اور تمام بنی ہاشم کو ایک خط لکھا جس کا مضمون کچھ یوں تھا، یعنی دنیا فانی ہے اور آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ خط لکھنے اور مدینہ ارسال کرنے کے بعد اس زمین کے مالکوں کو بلایا جو اہل غازیریہ تھے، اور 4 فرسخ مربع یا 22 کلومیٹر مربع زمین 60,000 دینار میں خریدی اور اس کو وقف کیا، اور اس وقف کا متولی انہیں بنی اسد کے مالکوں کو اس شرط پر بنایا کہ آج سے 10 دن بعد وہ یہاں آئیں گے اور تمام شہداء کے ابدان مطہرہ کو دفن کریں گے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ جو شیعہ دور و نزدیک سے قبر مطہرہ کی زیارت کو آئے تو ان کا استقبال کرے، ان کو 3 دن اپنا مہمان ٹھہرائے اور اس کو اقامت میسر کرے۔ اہل غازیریہ کے اسدی لوگوں نے یہ شرطیں قبول کی اور رقم آپس میں تقسیم کی اور حضرت سے رخصت ہوئے۔ 10 دن بعد جب لشکر ابن سعد نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر کے سر جدا کرنے اور لباس لوٹنے کے بعد کوفہ چلا گیا تو شہداء کی لاشیں دھوپ میں پڑی تھی۔ بنی اسد کی عورتوں نے دیکھا کہ ہمارے مرد تو شہداء کے دفن کرنے سے خوف کھا رہے ہیں، تو اپنے شوہروں کو رو کر کہا، اے بے مروت مردوں، کیا تم نے فرزند رسول کی شرط قبول نہیں کی تھی کہ اجساد طاہرہ اور ابدان مطہرہ کو دفن کریں گے؟ اب تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ مقتل کی طرف نہیں جاتے اور خاموش ہو؟ کیا خوف خدا تم میں نہیں ہے اور پیغمبر اکرم سے شرم نہیں آتی؟ کیا قیامت کے دن تمہارا یقین نہیں ہے؟ بنی اسد کے مردوں نے کہا، ہمیں وہ شرطیں بھی یاد ہے اور خوف خدا بھی لاحق ہے اور قیامت پر یقین بھی ہے، لیکن ابن زیاد صفاق و ظالم کے ظلم سے ڈرتے ہیں۔ اگر اسے علم ہو گیا کہ ہم نے شہداء کو دفن کیا ہے تو ہمیں قتل کر دے گا۔ عورتوں نے مردوں سے کہا کہ اگر تمہیں جانوں کا خطرہ ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں خطرہ نہیں، بلکہ اگر خطرہ ہے تو اپنی جانیں بنی ہاشم کی عورتوں پر فدیہ کے طور پر قربان کر دیں گے۔ ہم مقتل میں جاتے ہیں اور اجساد مطہرہ کو دفن کرتے ہیں، اس کا اجر ہم میں خدا دے گا۔ پھر عورتوں نے رونا شروع کیا، نالہ و زاری کی۔ مائیں بہنیں اپنے اپنے خیمے سے بیلچے اور کلنگ اور قبر کودنے کے دیگر آلات اٹھا لائی اور جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ پس بنی اسد کے جوانوں نے اپنی عورتوں کی حمیت اور ہمت دیکھی تو خود کمر ہمت باندھی اور بیلچے کلنگ وغیرہ عورتوں سے لے کر خود کربلا میں پہنچے۔ ان کی عورتیں ان کے پیچھے سر و چہرہ پر ماتم کرتی اور روتی ہوئی آئی اور کربلا میں قتل گاہ تک ماتم کرتی رہی۔ بنی اسد کے لوگ قتل گاہ میں حیران اور سرگردان کھڑے تھے اور اجساد و ابدان مطہرہ کو دیکھ رہے تھے کہ ٹکڑے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں۔ سب موسم بہار کے بادلوں کی طرح آنسو بہانے لگے، کیونکہ لاشوں کی ایسی حالت ہو چکی تھی کہ معلوم نہ ہوتا تھا کہ آقا کون ہے اور غلام، باپ کون ہے اور بیٹا کون۔ وہ پریشان کھڑے تھے کہ ایک نقاب پوش سوار وہاں پہنچ گیا اور بنی اسد کے لوگوں سے پوچھا کہ کیوں حیران و پریشان کھڑے ہو؟ بنی اسد کے لوگوں نے آنے کا مقصد بتایا
اور عرض کیا ہم تو کسی کو پہچانتے نہیں، کس طرح دفن کریں؟ اس سوار نے کہا میں ان سب کو جانتا ہوں اور تمہیں سب کا ایک ایک کر کے تعارف کراتا ہوں۔ پھر اس وجود مقدس نے بنی اسد کے گروہ کی نصرت کی اور ان کی رہنمائی میں شہداء کی تجہیز و تدفین میں مشغول ہو گئے۔ ایک ایک شہید کے پاس آتے اور اس وجود مقدس سے ان کا نام پوچھتے اور پھر دفن کر دیتے۔ مرحوم مفید ارشاد میں لکھتے ہیں یعنی تمام شہداء جو اہل بیت سے تھے، جو امام حسین علیہ السلام کے ارد گرد پڑے تھے، ان کے لیے ایک گڑھا کودا اور تمام کو اس گڑھے میں جمع کیا اور نماز پڑھی اور دفن کر دیا۔ پھر تلاشی کے دوران میں ایک ایسے بدن کو دیکھا جو ٹکڑے ہو چکا تھا، سر ساتھ نہ تھا اور زخم قابل شمار نہ تھے۔ تو وجود مقدس امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا یہ کس شہید کا بدن مبارک ہے؟ جو ہی امام سجاد کی نظر زخمی بدن پر پڑی تو رو کر اس بدن پر گر پڑے اور بلند آواز سے گریہ کیا۔ بنی اسد کے مرد و زن نے بھی گریہ کیا اور پورا گھنٹہ امام اس مظلوم بدن پر آنسو بہاتے اور ماتم کرتے رہے۔ نے سر بھی خاک میں ملائی، پھر فرمایا اے بنی اسد، یہ میرے مظلوم بابا حسین کا بدن مبارک ہے۔ امام نے نماز پڑھائی اور خود اس بدن مبارک کو دفن کیا، یعنی اس قبر میں جو خود رسول اللہ نے تیار کی تھی دفن کر دیا، اور بڑی حسرت اور دکھ سے قبر پر مٹی ڈالی اور اس قدر آنسو بہائے کہ یہ خاک گلہگار بن گئی، اور پھر کامتی انگلی سے قبر پر لکھا ھذا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب، اور اپنے بابا کی وصیت کے مطابق کہ جو آخری وداع کے موقع پر امام حسین علیہ السلام نے کیا تھا، یعنی اپنی بھائی علی اکبر کو میرے قریب ترین دفن کرنا۔ شہزادہ علی اکبر کے مبارک بدن کو ان کے بابا کے فائتی کی طرف دفن کر دیا۔ سید شہداء اور دیگر شہداء کی تدفین کے بعد بنی اسد نے رخصتی لی تو امام سجاد نے فرمایا اے دوستو، آپ نے مجھ پر بہت احسان کیا ہے اور اپنے احسان کو ختم کر رہے ہو، حالانکہ کام ابھی مکمل نہیں ہوئے، کیونکہ ایک شہید باقی ہے جو ان شہداء سے دور جا کر شہید ہوئے ہے، اور وہ سلطان کربلا کے وفادار بھائی حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام ہے۔ پاس بنی اسد کے لوگ امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ نہر القمہ کے قریب آئے، لاش کی حالت دیکھی تو سب زارو قطار گریہ کرتے رہے اور ماتم برپا رہا۔ پھر یہاں قبر کھودی گئی اور حضرت غازی عباس علمدار کے بدن مطہر کو کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ عبا میں رکھ کر دفن کر دیا۔ مزید اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔